بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور نالج میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پاکستان کے 12ویں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا اجلاس منعقد ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کون کون سے قانونی تقاضے پورے کرنے لازمی ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی جائیں گی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آزاد امیدواروں کی کسی پارٹی میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کب بلایا جائے گا۔ ماضی میں عام انتخابات کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے کے حوالے سے آئین و قانون میں کچھ واضح نہیں تھا۔ 10 اکتوبر 2002 کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 37 روز بعد یعنی 16 نومبر 2002 کو ہو پایا تھا۔ اسی طرح 18 فروری 2008 کے عام انتخابات کا پہلا اجلاس 28ویں روز یعنی 17 مارچ 2008 کو ہوا تھا۔ 2010 میں ہونے والی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 91 میں بھی ترمیم کی گئی، جس میں صدر پاکستان کو پابند کیا گیا کہ وہ عام انتخابات کے 21 روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس الیکشن کے 21ویں روز ہوگا۔ یوں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کا پہلا اجلاس 29 فروری 2024 تک بلانا ہوگا۔ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کون سے قانونی تقاضے پورے کرنے کا پابند ہے۔ انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ نتائج کے اعلان کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں 4 شقوں پر مشتمل سیکشن 98 شامل کی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 98 کی شق 1 کے مطابق ریٹرننگ افسران سے حتمی نتائج موصول ہونے کے بعد پولنگ ڈے کے 14 روز کے اندر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 2 کے مطابق الیکشن کمیشن آفیشیل گزٹ میں ہر حلقے کے امیدوار کے نام حاصل کیے گئے ووٹ کے ساتھ حتمی نتائج کے طور پر شائع کرے گا۔ اسی ایکٹ کی شق 3 کے مطابق ہر امیدوار الیکشن ایکٹ کے سیکشن 134 کے تحت پولنگ ڈے کے بعد 10 روز میں الیکشن اخراجات کی تفصیل جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے والے امیدواروں کا نام آفیشیل گزٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 98 کو دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس سیکشن کے تحت امیدواروں کو 17 فروری تک اپنے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع کروانی ہوگی۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہر صورت 22 فروری تک امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستوں کو کیسے الاٹ کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس سے پہلے آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن کو ایک مزید اہم مرحلہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 6 دال میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں پارٹی کی جانب سے ملک کے تمام صوبوں میں حاصل کردہ قومی اسمبلی کی نشستوں کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں گی۔ کسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب امیدوار بھی شامل ہوں گے جو نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے 3 دن کے اندر باضابطہ طور پر کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کی پارٹی میں شمولیت کیسے ہوگی۔ آزاد امیدوار کامیابی کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر 22 فروری کو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرے تو آزاد امیدوار جو کامیاب ہوئے ہوں وہ 25 فروری تک کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد قومی اسمبلی میں ہر صوبے کے لیے آئین پاکستان کے آرٹیکل 51 میں دی گئی مخصوص نشستیں متعلقہ صوبے سے عام نشستیں حاصل کرنے والے
جماعتوں کو عام نشستوں کی تعداد کے مطابق الاٹ کی جائیں گی۔ خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں الاٹ ہونے اور ترجیحی فہرست کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا مرحلہ 26 یا 27 فروری تک مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح الیکشن کی 21ویں روز قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے۔